گھر میں بے وجہ گھبراہٹ محسوس ہونا روحانی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ غصہ آئے اور آپ خاموش رہ جائیں، یہی اصل طاقت ہے۔ دل کا بار بار اللہ کی طرف مائل ہونا رحمت کے قریب ہونے کا اشارہ ہے۔ کسی کی کامیابی پر خوش ہونا دل کی صفائی ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا دل کی کیفیت بدلنے کی خبر دیتا ہے۔ ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ اچانک دل کا کانپ جانا کسی آزمائش کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اچانک مالی تنگی صبر کا امتحان ہوتی ہے۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں کے ٹلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گھر میں بے سکونی رہنا ذکر کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بغیر وجہ اداسی چھا جانا روح کے تک جانے کا اشارہ ہے۔ آنکھوں کا اچانک نم ہو جانا دل کی نرمی کی علامت ہے۔ رزق میں رکاوٹ آنا احتساب نفس کی دعوت ہو سکتی ہے۔ کسی نیک انسان کی یاد آنا دعاؤں کے اثر کی نشانی ہے۔ بار بار ایک ہی خواب دیکھنا کسی پیغام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دل کا عبادت میں لگ جانا قبولیت کا دروازہ کھلنے جیسا ہے۔ اچانک خوف محسوس ہونا غفلت سے جاگنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز گونجنا برکت بڑھا دیتا ہے۔ کسی سے بلا وجہ نفرت ہونا دل کی صفائی کا امتحان ہو سکتا ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا اصلاح کی یاد دہانی ہے۔ نیکی کر کے سکون ملنا اخلاص کی پہچان ہے۔ اچانک کسی سے معافی مانگنے کا دل کرنا دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ دعا کے وقت آنسو آ جانا رب کے قریب ہونے کا احساس ہے۔ نیند میں بے چینی رہنا دل کے بوجھ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ رزق میں اچانک آسانی آنا شکر کے بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ بار بار کسی گناہ کا خیال آنا توبہ کی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔ دل کا نیکی کی طرف بھاگنا فطرت کی پاکیزگی ہے۔ گھر میں لڑائی بڑھ جانا صبر کی کمی کی نشانی ہے۔ کسی کی کامیابی پر جلنا ایمان کی کمزوری کا اشارہ ہے۔ اچانک سکون مل جانا اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ تنہائی میں خوف محسوس ہونا دل کے خالی ہونے کا اثر ہے۔ بار بار بیمار پڑنا جسم کی نہیں عادتوں کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اچانک کسی کی مدد کرنے کا جذبہ آنا دل کی روشنی ہے۔ دعا کے بعد اطمینان ملنا قبولیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ کسی نیک مجلس میں دل لگ جانا قسمت کے بدلنے کی شروعات ہے۔ بغیر وجہ ہنسی آنا دل کے بوجھ ہلکا ہونے کی علامت ہے۔ رات کو آنکھ کھل جانا ذکر کی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ کے بعد بے چینی ہونا ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ماں باپ کی یاد آتے ہی دل بھر آنا ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بار بار کسی خاص آیت کا ذہن میں آنا ہدایت کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اچانک دوست بدل جانا نصیب کی ترتیب ہے۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر دل پگھل جانا رحمت کی علامت ہے۔ بار بار استغفار کا دل کرنا گناہوں کے بوجھ کے ہلکے ہونے کا آغاز ہے۔ جو شخص تنہائی سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں کی حقیقت پہچان لیتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کا نہیں ہوتا۔ جس انسان کو اللہ کافی ہو جائے اس سے دنیا کی کمی نہیں رہتی۔ حسد انسان کی نیکی کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مشکل وقت میں صبر انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ دولت سے گھر بنتا ہے، سکون سے زندگی بنتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے وہ زندگی میں سکون نہیں پاتا۔ کامیابی شور نہیں کرتی، خاموشی سے آتی ہے۔ چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں چھوڑ دیں:
شکایت، موازنہ اور بہانے۔ زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لے وہ اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تنہائی کبھی کبھی سزا نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے۔ شاید آج آپ مشکل میں ہو، شاید لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے، لیکن یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ خواب میں اندھیرا دیکھنا الجھن کی کیفیت دکھاتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں سکون ڈھونڈ لے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر دل پگھل جانا رحمت کی علامت ہے۔ وقت پر کیا گیا کام عزت دلاتا ہے۔ ہر آزمائش میں چھپی بھلائی ہوتی ہے۔ اچانک دل کا کانپ جانا کسی غلطی کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ غفلت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں مگر محفوظ ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ جو خود احتسابی کرے وہ آگے بڑھتا ہے۔ کم توقعات زیادہ سکون دیتی ہیں۔ دل صاف ہو تو چہرہ روشن ہوتا ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی برکت روک دیتی ہے۔ خوف پر قابو پالو، آدھی جنگ جیت لی۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ جو سچ پر قائم رہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ بار بار ایک ہی نصیحت سننا سمجھنے کی دعوت ہے۔ دل کا ہلکا ہونا معافی دینے سے آتا ہے۔ اچانک آنسو آ جانا رب کی یاد ہو سکتی ہے۔ جو اپنی زبان سنبھال لے وہ عزت پا لیتا ہے۔ بار بار دعا مانگنے کا دل کرنا قبولیت کی امید ہے۔ جو خاموشی سے برداشت کرے وہ مضبوط ہے۔ اچانک دل کا خوش ہونا اندرونی سکون ہے۔ گناہ پر فخر کرنا دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس سے اور ملتا ہے۔ نرمی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ بار بار نیکی کا موقع ملنا نصیب کی خوبی ہے۔ گھبراہٹ بڑھ جانا نشانی ہے۔ یہ عام طور پر ذہنی دباؤ، جسمانی تھکن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار یہ خون کی کمی، شوگر میں کمی یا دل کی بیماری کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے۔ ہر شخص آپ کا نہیں ہوتا۔ سکون دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دل کا بار بار کسی آیت کی طرف جانا ہدایت کا اشارہ ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا نشانی ہے۔ یہ اکثر ہاضمے یا خون میں شوگر کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھاری یا زیادہ چکنائی والا کھانا کھا لینے سے جسم توانائی کو ہضم کرنے پر مرکوز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ذیابطیس کی ابتدائی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ دل کا نرم رہنا اللہ کی رحمت ہے۔ غلطی مان لینا بہادری ہے۔ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ تنہا نہیں ہوتا۔ صدقہ مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ دل کا نرم رہنا اللہ کی رحمت ہے۔ اچانک بات بھول جانا نشانی ہے۔ یہ ذہنی تھکن، نیند کی کمی یا دماغی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اکثر ہو تو یہ یادداشت کی کمزوری یا دماغی صحت کے کسی مسئلے کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، جیسا کہ وٹامن B12 کی کمی یا ہلکی یادداشت کی خرابی۔ تنہائی انسان کو سچ دکھاتی ہے۔ جو سن لیتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ خاموش محنت بلند مقام دیتی ہے۔ دل کا عبادت سے دور ہونا غفلت کا نتیجہ ہے۔ نیکی چھپ کر کرو، اثر زیادہ ہوگا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ رات کو بار بار پیاس لگنا نشانی ہے۔ یہ عام طور پر جسم میں پانی کی کمی، زیادہ نمک یا مسالے والی غذا یا گردوں کی کمزوری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ذیابطیس یا خون میں شوگر بڑھنے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک کسی سے نفرت ہونا دل کے زخم کی نشانی ہے۔ راز ہر ایک کو نہ بتاؤ، جلد بازی نقصان دیتی ہے۔ غفلت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں مگر محفوظ ہے۔ ہر صبح نئی مہلت ہے، ہر رات حساب کا موقع ہے۔
اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے، مگر اس کی پکڑ سخت ہے۔ زندگی کھیل نہیں، تیاری ہے۔ جس نے وقت ضائع کیا، اس نے خود کو ضائع کیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور دل کو سیدھا کر دیتا ہے۔ خاموشی میں اپنے رب کو یاد کرنا چیخ چیخ کر دنیا مانگنے سے بہتر ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا جب تک رب بڑا ہے۔ اگر سجدہ درست ہو جائے تو زندگی درست ہو جاتی ہے۔ جو گناہ پر خوش ہے وہ سزا پر حیران نہ ہو۔ جو شخص لوگوں سے نہیں اللہ سے امید لگاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دنیا وقتی ہے لیکن اس کے فیصلے ہمیشہ کے ہیں۔ کبھی کبھی ٹوٹ جانا اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری اداکاری نہیں، اخلاص چاہیے۔ جو سجدہ تم آج چھوڑ رہے ہو کل وہی تمہیں ڈھونڈے گا۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ جس نے دل صاف رکھا وہ کامیاب ہوا۔ تمہارا رب تم سے تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں لیتا۔ موت اختتام نہیں، آغاز ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تمہارے آنسو رب کے نزدیک ضائع نہیں ہوتے۔ ہر آزمائش بلندی کی سیڑھی ہے۔ جو شخص اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے سنبھال لیتا ہے۔ جس دن آنکھ بند ہوگی سب حقیقت واضح ہو جائے گی۔ زندگی مختصر ہے مگر حساب طویل۔ اللہ تمہیں گراتا نہیں، سکھاتا ہے۔ تم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہو اور اللہ انتظار میں ہے۔ نماز بوجھ نہیں، تحفہ ہے۔ شیطان مایوسی سکھاتا ہے، اللہ امید دیتا ہے۔ تمہاری توبہ تمہارے گناہوں سے بڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ تمہیں جانتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر آج تم بدل گئے تو کل تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔